اب آپ نے وقار جس آیت بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مومنوں سے جنہوں نے دائر اسلام میں داخل ہوئے، جو ایمان والے جنہوں نے ایمان قبول کیا، ان کو مخاطب کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اے میرے پیارے حبیب کے امتیوں، الاللہ توبوا الاللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی توبہ کرو، توبوا الاللہ کہ میری بارگاہ میں تم ایسی توبہ کرو، اس طرح توبہ کرو کہ یہ آگے کے لیے تمہارے لیے نصیحت بن جائے۔ نصیحت سے کیا مراد ہے؟ تفسیر والے تفاسیر لکھتے ہیں کہ نصیحت سے مراد وہ توبہ، اس گناہ کی توبہ جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو تو جس گناہ کی تم توبہ کرو وہ گناہ دوبارہ تم سے سرزد نہ ہو، ایسی توبہ کہ جس کے بعد گناہ ممکن ہی نہ ہو۔ توبوا الی اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ نے مزید بڑا ارشاد فرمایا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ اللہ کی بارگاہ میں تم میری بارگاہ میں ایسی توبہ کرو کہ سب کے سب جو ہے اس امید پر فلاح پا جاؤ کہ میری بارگاہ میں آؤ، میری رحمت خداوندی تم سب پر چماچم برس رہی ہے، ایک مرتبہ میری بارگاہ میں تو آؤ، میری بارگاہ میں تم اپنے گناہوں کی توبہ و استغفار کر کے تو دیکھو، تم میری بارگاہ میں آؤ، میری بارگاہ میں بخشش طلب کر کے تو دیکھو، دیکھو میری ذات کتنی کریم ہے، کرم کرنے والی ہے، دیکھو تو صحیح میری ذات جو ہے وہ رحیم ہے، کتنی رحم کرنے والی ہے، دیکھو تو صحیح میری ذات غفور ہے، بخشنے والی ہے، میں تو میرے بندے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں، چاہے 7 آسمانوں کی بلندیاں جتنے کیوں نہ ہو، 7 زمینوں کے جتنے کیوں نہ ہو، چاہے پہاڑوں جتنے کیوں نہ ہو، ایک مرتبہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے تو صحیح، میری بارگاہ میں آ کے توبہ استغفار کر کے تو دیکھے صحیح، دیکھو میں ذات تو غفور ہوں، میری ذات غفور ہے، بخشنے والی ہے، جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے توبہ استغفار کرو گے میں تمہیں بخش دوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کمبل اوڑھا ہوا، اپنے اوپر کمبل اوڑھا ہوا تھا، حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایک جھاڑی کے پاس سے گزر رہا تھا، وہاں پہ چڑیا نے بچے دیے ہوئے، ان کی بولنے کی آواز مجھے سنائی دی، میں نے وہ بچے اٹھا کے اپنے کمبل میں لپیٹ لیے، جیسے ہی ان چوزوں کی ماں کو پتہ چلا، وہ ماں روتی ہوئی میرے پاس آئی، میرے سر پہ آ کے نوچنے لگی، میرے سر پہ آ کے نوچنے لگی، میں نے وہ فوری جو ہے وہ بچے اتارے زمین میں رکھ دیے، جب میں دیکھتا ہوں تو وہ چوزوں کی ماں جو چڑیا ہے وہ اپنے چوزوں کو، اپنے بچوں کو اپنی لپیٹ لیے رہتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے بندے، اے میرے پیارے صحابی، ان چوزوں کو اور وہ چڑیا کو اس زمین پہ رکھ دو، جب زمین پہ رکھا تو اس چڑیا نے فوری اپنے بچوں کو اپنے پروں کے بیچ ڈھانپ لیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابی، یہ جو ماں اپنے بچوں کے ساتھ پیار کر رہی ہے، اپنے بچوں کو ڈھانپ رہی ہے کہ کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے، اپنے بچوں کو سمیٹ رہی ہے، کیا تجھے اس پر بھی تعجب ہو رہا ہے؟ عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا نہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی، یہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ اس قدر محبت کر رہی ہے، اس قدر والہانہ محبت کر رہی ہے کہ جب تو نے ان کے بچوں کو اٹھایا تو وہ ماں
بھاگتی ہوئی آئی، آگے اپنے بچوں کو بچایا، اپنے بچوں کو بچایا۔ جب انہیں زمین پہ رکھا، ماں نے انہیں اوڑھ لیا، اپنے پروں کے بیچ لے لیا۔ یہ دیکھو یہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ کس قدر محبت کر رہی ہے، یہ دیکھو یہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ کس قدر محبت کرتی ہے۔ تو وہ تو خالق کائنات ہے، جو رب تعالیٰ ہے، جو تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ وہ خالق کائنات جو اپنے بندے کے شہر کے بالکل قریب ہے، یہ ماں ہو کے اپنے بچوں کے ساتھ اس قدر محبت کر رہی ہے، تو دیکھو اس خالق کائنات کی محبت کا کیا عالم ہوگا، اس خالق کائنات کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، کہا جاتا ہے نا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا وہ رب 70 ماؤں سے تو پیار کرے ہی کرے، لیکن ہم نہیں جانتے وہ کہیں 70 گنا زیادہ جتنا پیار کرتا ہے، کہ وہ رب اپنے بندوں کے ساتھ کتنی ماؤں جتنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ وہ رب ہے جو اپنے بندے کے شہر کے بھی بالکل قریب ہے۔ یہ خالق کائنات قرآن میں خود ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، فرمایا میرے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ اپنی امت میں یہ بات واضح فرما دیں، اپنی امت کو یہ ارشاد فرما دیں۔ کیا فرما دیں؟ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، پیارے محبوب علیہ السلام آپ اپنے بندوں کو ارشاد فرما دیں، أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ جب تم کوئی خطا کر بیٹھو، جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو، تو پھر بھلا کیا کرو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری پھر رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمت کا تو کوئی حساب لگا ہی نہیں نہ سکتا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میری جو ذات ہے وہ غفور ہے، بخشنے والی ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اپنے بندوں کو بخشتا ہوں۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، مجھے غفور بھی کہا جاتا ہے، غفور وہ ہوتا ہے جو بخشنے والا ہوتا ہے، اور رحیم بھی کہا جاتا ہے، اور رحیم وہ ہوتا ہے بندہ چاہے جتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، چاہے جتنا چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، اس پہ رحم کیا جائے۔ میں تو اپنے بندوں پہ کرم کرنے والا ہوں، میں تو اپنے بندے پہ رحم فرمانے والا ہوں، میں تو اپنے بندے کو بخشنے والا ہوں۔ میرے بندے کے چاہے گناہ جتنے مرضی کیوں نہ ہو، جتنے مرضی کیوں نہ ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ ہائی لائٹ کر دیا اللہ نے، اور یہ مہر لگا دی کہ میرے بندے مایوس نہیں ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میری رحمت تم پہ چھاوا چھاو برس رہی ہے، میری رحمت تم پہ برس رہی ہے، میری تو رحمت تمہارے انتظار میں ہے کہ تم آ میری بارگاہ میں، تو میری بارگاہ میں آ جا، میری بارگاہ میں کی ازاری کر لے، میری بارگاہ میں تو سجدہ ریز ہو جا۔ جتنا میری بارگاہ میں جھکتا چلا جائے گا، میں تمہیں اتنا بلند کرتا چلا جاؤں گا۔ تو جتنا میری بارگاہ میں آ کے گریہ داری کرے گا، جتنا میری بارگاہ میں آگے تو وہ اپنی گناہوں کی توبہ استغفار کرے گا، جتنی معافی طلب کرتا چلا جائے گا، میں تمہیں معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ وہ رحیم، وہ کریم رب اپنے بندوں کے ساتھ اس قدر محبت کرتا ہے۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کی توبہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں جب کرتا ہے نا، پھر اللہ بڑا اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا وہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کے توبہ کرنے سے اس کا گناہ نہیں مٹتا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ توبہ تو پھر وہ ہے نا کہ جب بندہ گناہ کر بیٹھے، خطا کر بیٹھے،
تو اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ استغفار کر دی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اس کے گناہ کو مٹا دو، ریز کر دو، اس کے ماضی کے گناہ ختم کر دو۔ لیکن ختم کرنے تو ہیں، لیکن ان گناہوں کو اس کی نیکیوں میں شامل کر دو۔ دیکھو اللہ کس قدر اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہے کہ وہ گناہوں کو وہ مٹاتا ہی مٹاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی شامل کر دیتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا حضرت سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ عرض کی حضور کیا جو بندہ گناہ گار ہوتا ہے، گناہ گاروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کوئی حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی جس کا کوئی حساب لگا ہی نہیں سکتا، تو کیا اللہ کی رحمت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ گناہ گاروں کے لیے بھی ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اسے ارشاد فرمایا کہ 2 برتن لے جائے، 2 برتن منگوائے، ایک برتن پاک اور صاف ہے، ایک برتن غلاظت میں بھرا ہوا ہے، گندا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی علم کی وسعت یہ ہے کہ آپ تو جبرائیل کو بھی دیکھ لیا کرتے، آپ کو خود فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی الحمد سے لے کے والناس کسی تک تم اس کائنات کے جب تخلیق تک تمہاری ہوئی، جیسے تم پیدا ہوئے، پیدا ہو کے تم بڑے ہوئے، بڑے ہو کے تمہارا قیامت تک، قیامت کے بعد تمہارے حساب و کتاب ہے، تم اس کائنات کی جس چیز کا بھی علم لینا چاہتے ہو میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے پوچھو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ یہ وہ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ 2 برتن لیے، پوچھنے لگے کہ جب بارش ہوگی ان 2 برتن کو بارش کے نیچے رکھا جائے گا تو کیا بارش سے جو بارش کا پانی ہے وہ صرف پاک برتن میں جائے گا جو صاف ہے، یہ جو غلاظت سے بھرا ہوا ہے اس برتن میں بھی بھرے گا؟ حضور کو تو دونوں برتنوں میں بھرے گا۔ تو فرمایا اسی طرح کذالک رحمت اللہ تحیط الطامع والعاصی، فرمایا اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ اتنی وسیع ہے، وہ کوئی خاص نہیں کہ بس نیک کاروں کے ہی کام آئے، بلکہ وہ نیکی کو نیک لوگوں کے بھی کام آئے گا اور بد لوگوں کے بھی کام آئے گا۔ بھائی جن کے پاس تو نیکیاں کچھ بھی نہیں ہے، جو جن کے پاس نیکیاں ہیں ان کی تو بات بن ہی گئی، جو ہم طرح کے عام بندے ہیں جو ہمارے پاس تو نیکیاں بھی نہیں ہیں، ہمارے تو پلے کچھ بھی نہیں ہے، جی میں دیکھا اپنے عملہ بلے تے کچھ نہیں میرے پلے، جی میں دیکھا اپنے عملہ بلے تے کچھ نہیں میرے پلے، جی میں دیکھا رحمت بلے 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 بلے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اپنے بندوں پہ اس طرح برس رہی ہے کہ وہ رحمت جو ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بھی ہے اور گناہ گار لوگوں کے لیے بھی ہے۔ جب اللہ نے شیطان کو کہا سجدے کا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تمہارے بنائے ہوئے بندوں کی، ایمان والوں کو، جب تک ایمان والا زندہ رہے گا میں انہیں جو ہے اپنے جال میں پھنساتا رہوں گا، انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، انہیں ان سے گناہ پہ گناہ کرواتا چلا جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے فخر سے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِقَائِي مَقَامِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِی، فرمایا اے شیطان مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے میری بلندی کی قسم ہے، تو جا میرے بندے کو، میرے ایمان والے کو تو جتنا مرضی کر کے لگا دے، تو جتنا مرضی انہیں گمراہ کر لے، وہ جتنے مرضی گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، وہ میری بارگاہ میں آئیں گے، جب میری بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو گے، جب میری بارگاہ میں آسمان کی جانب نظر اٹھا کے اپنے منہ سے اپنے زبان سے کلمات ادا کریں گے، مولا میں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، جب میرا بندہ آئے گا، میرا بندہ میری
بارگاہ میں جھکے گا، جب میری بارگاہ میں گریہ زاری کرے گا، میں اپنے بندے کے ایک آنسو کا ایک قطرہ نکلنے سے پہلے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ خالق کائنات جو ہمارا رب ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ اس قدر محبت کرتا ہے۔ فرمایا اے شیطان چلا جا، میں دیکھتا ہوں تو جتنے مرضی لوگوں کو اگر لا دے، جتنے مرضی لوگوں کو گمراہ کرتے، میرے ایمان والے میرے بندے گناہ تو کریں گے لیکن گناہ کر کے اکڑیں گے نہیں، بلکہ گناہ کر کے میری بارگاہ میں ہی آئیں گے، میری بارگاہ ہی میں آ کے مجھ سے بخشش طلب کریں گے۔ میں نے تو اپنے بندوں کو بہت سارے جو ہے ہیلے اور وسیلے دیے ہوئے ہیں، اپنی بخشش کے بہانے دیے ہوئے ہیں۔ میں نے تو اپنے بندوں کو شب قدر بھی دی ہوئی ہے، شب برات بھی دی ہوئی ہے، شب معراج بھی دی ہوئی ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ میں نے اپنے بندے سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ جب کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسکرا کے بھی دیکھے تو اس کے منہ کو مسکرانے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ تو اس قدر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی کو پانی پلا دے اللہ اس کا بھی اجر عطا کرتا ہے۔ یہی تک بھی نہیں، اگر بندہ گزر رہا ہے نا راستے سے تو راستے میں سے کوئی نوکیلی شے یا کوئی پتھر اٹھا کے سائڈ میں رکھ دے اللہ اس کا بھی اجر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا پھر اے میرے پیارے بندے جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو، جب تم کوئی خطا کر بیٹھو، پھر بھلا کیا کرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا معمول رہا ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے، حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے تھے حضور ہماری بخشش کی جو ہے سفارش کیجیے، ہماری شفاعت کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ پیارے حبیب علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان صحابہ کی جو ہے وہ گناہ معاف فرما دیتا۔ پھر فرمایا کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں نہ پہنچ سکے پھر بھلا وہ کیا کریں، میرے محبوب کا وسیلہ مانگ لیا کریں، میرے محبوب کے صدقے مجھ سے دعا مانگ لیا کریں، میرے محبوب کا وسیلہ ڈال کے مجھ سے توبہ استغفار کر لیا کرے، میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے نام کے صدقے سے اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ پھر پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دست کرم، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ رات کے گناہگاروں کے لیے صبح تک کھلے عام ہوتی ہے، رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، صبح سے لے کے رات تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، رحمت خدا بندی امانے دے رہی ہوتی ہے کوئی اب میری بارگاہ میں آ جائے، میری بارگاہ میں آ کے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر دے، میری بارگاہ میں آ کے جھک جا، میری بارگاہ میں آ کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر دے، میں تمہارا رب تمہیں معاف کرنے والا ہوں، میں تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ فرمایا پھر سچی توبہ بھلا کیا ہے، سچی توبہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں سچی توبہ یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی جائے، جس گناہ سے توبہ کی جائے اس گناہ کا دوبارہ نہ ہونا، یہ اصل توبہ ہے کہ جس گناہ سے تم نے توبہ کر دی ہے تو اگر تم سے وہ گناہ دوبارہ ہو رہا ہے تو دوبارہ پھر توبہ کر رہے ہو تو یہ تمہاری توبہ نہیں ہے بلکہ تم اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تو اللہ اپنے ساتھ مذاق کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اصل توبہ یہی ہے کہ جب کسی گناہ سے توبہ کی جائے تو وہ جو ہے گناہ دوبارہ سرزد نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے
بہت سارے ایسے تائب ہوں گے جو اپنے آپ میں بڑا فخر کر رہے ہوں گے، ہم نے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، ہم نے تو اپنے گناہوں کی توبہ کر لی ہے، آج ہم بڑے ہیں، لیکن ان کی توبہ اللہ نے قبول نہیں کی ہوتی۔ کیوں نہیں قبول کی ہوتی؟ کیونکہ جب کسی گناہ سے توبہ کی جائے تو اس گناہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ فرمایا بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے گناہ کو بھولے نہیں بلکہ اس پہ شرمندگی اختیار کرے، شرمندہ ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں کل جا کے جواب دے دوں گا کہ بندوں کو کم از کم اتنی تیاری اپنی رکھنی چاہیے، اتنی تیاری کم از کم رکھنی چاہیے کہ انسانی جان کا، ہماری سانس کا ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہماری سانس کب ختم ہو جائے، کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ہماری سانس کب ختم ہو جائے، تو کم از کم اتنی تیاری انسان کو رکھنی چاہیے کہ جب بھی بلاوا آ جائے، جب بھی بلاوا آ جائے تو موت کو اپنے گلے کے ساتھ لگا لے۔ جب قبر میں رسول اللہ کا چہرہ دکھایا جائے، رسول اللہ کی زیارت کی جائے، ہمارے پاس آواز اس طرح ہونے چاہیے ہم اپنا چہرہ رسول اللہ کو دکھانے کے لائق ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم قبر میں جائیں تو رسول اللہ کا ہمیں زیارت کی جائے تو ہمارے شرمندگی کے ساتھ ہمارے چہرے نیچے جھک جائے، ہمارے منہ نیچے جھک جائے، کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہ ہو پائے۔ کم از کم انسان کے پاس اتنے تو اعمال بہتر ہونے چاہیے کہ انسانی زندگی کا نہیں پتا یہ ہماری سانس کب ختم ہو جائے کسی کو نہیں معلوم، لیکن جب بلاوا آ جائے تو وہ خوشی کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لگا دے۔ یہ آپ نے صوفیاء اور اولیاء کی کتب میں پڑھا ہوگا، وہ موت کو جو ہے اپنے سینے کے ساتھ بخوشی لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ انہیں معلوم ہوتا ہے، وہ اس عشق میں ہوتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، خالق کائنات کی عبادت کی ہوتی ہے، انہیں پتا ہوتا ہے جب رسول اللہ کے سامنے ہمارا چہرہ دکھایا جائے، جب رسول اللہ کی ہمیں زیارت کی جائے گی تو رسول کریم علیہ السلام بڑے فخر سے کہے گے کہ میرا وہی فلاں بندہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے خوشیاں تقسیم کیا کرتا تھا، دنیا میں رہتے ہوئے میرے تذکرے کے ترانے گایا کرتا تھا، دنیا میں رہتے ہوئے میرے ناموں کی مالا چھپا کرتا تھا، میرے تذکروں کی جو مالا ہے اپنے گلے لگایا کرتا تھا، یہ گلی گلی کوچے کوچے میرے ناموں کے تذکرے جو ہے میرے نعرے لگایا کرتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی ادب کیا کرتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی تعمیل کیا کرتا تھا، بلکہ ایسا نہیں ہوتا تھا ادھر سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، یہ اپنے کام میں بھی مگن ہے، بلکہ ایسا نہیں کرتا تھا۔ جب آواز آتی تھی، جب مؤذن اذان کرنے والا اذان کر رہا ہوتا تھا، حی علی الفلاح، آؤ فلاح پڑھنے کی طرف، آؤ نماز میں، آؤ نماز کی طرف، آؤ نجات حاصل کرنے کی طرف، آؤ کامیابی حاصل کرنے کی طرف، یہ سارے اپنے کام چھوڑ دیا کرتا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی یاد کے لیے مسجد کی طرف دوڑ جایا کرتا تھا کہ فخر کے ساتھ اللہ کہ رسول کریم علیہ السلام فخر محسوس کرے کہ یہی میرا وہ امتی ہے، یہی میرا امتی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر اور میری آل پہ درود و سلام پڑھنے والا ہے، یہ وہی میرا امتی ہے جو میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، یہ وہی میرا امتی ہے جو اولیاء اذان جن کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ وہ میرے بندے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے بندو تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو میری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے دعا مانگو،
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام دیا ہے، وہ میرے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جو میرے پر پسندیدہ بندے ہیں، جو اولیاء اعظم ہیں، جو رسول اللہ کے صحابہ ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، محبت کے سوا کچھ نہیں کرنے والا ہوگا۔ یہ رسول اللہ کو فخر ہونا چاہیے ہم پہ کہ ہم کچھ اعمال اس طرح کے بنائیں، ہمارے پاس کچھ تو کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم قبر میں اتارے جائیں تو رسول اللہ کی زیارت کی جائے تو رسول اللہ دیکھتے ہی ہمیں بھی پہچان لے اور ہم بھی ان کو پہچان لیں۔ جب منکر نکیر ہم سے سوال کرے تو ہم ان کے فر ہم ان کے جواب دیں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ دین کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑنا ہوگا، رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑنا ہوگا، حضور کی آل کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑنا ہوگا۔ اللہ کے برگزیدہ بندے جو انعمت علیہم والے ہیں، جن میں اللہ نے انعام کیا ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا ہوگا، ان کے ساتھ اپنا تعلق بنانا ہوگا۔ پھر اس تعلق کا فائدہ بھلا ہمیں کیا ہوگا؟ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، 99 قتل کیے اس بندے نے، 99۔ کسی ملا کے پاس گیا، صحیح بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، 99 قتل کرنے کے بعد آیا، آ کے ملا کی بارگاہ میں پوچھنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا اللہ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح کی مہربانی ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا؟ اب وہ ملا کہنے لگا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قتل کا بدلہ بھائی قتل ہوتا ہے، ایک بھی نہیں قتل کیا، 99 قتل کیے، تیری مغفرت نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی تیری مغفرت، اللہ تجھے نہیں معاف کرے گا، 99 قتل کیے ہیں، کوئی ایک دو بھی نہیں ہے۔ پھر اس بندے نے جو ہے اسے بھی قتل کر دیا، سینچری اس نے کہا مکمل کرتے ہیں 100 ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں اسی طرح الفاظ موجود ہے، اس نے 100واں بندہ جو ہے اسے قتل کر دیا۔ کہا تو کہہ رہا ہے کہ جو خالق کائنات ہے، جو تیرا اور میرا رب ہے، وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تھوڑا سا آگے جاتا ہے، جب جاتا ہے تو کوئی اللہ والا مل جاتا ہے۔ اب اللہ والے سے پوچھتا ہے کہ میں نے کسی بندے سے پوچھا، مولوی تھا، پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ مہربانی ایسی ہے، کچھ ایسی مہربانی ہے کہ جو مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ اس نے کہا نہیں معاف کرے گا، میں نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ اب وہ اللہ والا تھا، نظر رکھنے والا تھا، کہنے لگا اے بندے، اے اللہ کے بندے، تو ایسا کر، وہ جو ہے نا فلاں بستی پہ چلا جا، وہاں پہ اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا ہے، نیک بندہ رہتا ہے، تو اس کے پاس چلا جا، وہ نیک بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کرے گا، تیرے لیے دعائیں مغفرت کرے گا۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ اپنی رحمت کا صدقے تجھے معاف فرما دے گا۔ اب جب وہ بندہ نکلتا ہے اس بندے سے ملاقات کر کے، اب جو فلاں بستی کی طرف جس بستی کا اسے بتایا گیا اس کی طرف اب جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے، راستے میں اسے موت آ گئی۔ اب نیک فرشتے، نیک اعمال لکھنے والے، جنت والے فرشتے بھی اور جہنم والے فرشتے، یہ دونوں فرشتے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے۔ اب ان دونوں فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ جنت والے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اللہ کے نیک بندے کی طرف جا رہا تھا، اس لیے یہ جنتی ہے۔ جہنم والے کہہ رہے ہیں اس نے 100 قتل کیے ہیں، ہم تو اسے معافی نہیں دیں گے، اور بھائی اس نے 100 قتل کیے ہیں، اسے معافی نہیں، ہم اسے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے فرشتوں، تم ایسے کرو، اس جگہ کو ناپ لو، اگر اس بندے کے گھر سے اس فلاں بستی جو میرے نیک بندے ہیں ان کی بارگاہ میں اگر جس طرف جا رہا تھا، اگر اگر راستہ جو ہے وہ قریب ہے کہ اس بستی پہ پہنچنے والا ہے، تو جنت والے اسے اٹھا کے جنت میں لے جائیں۔
اگر جو ہے اس کے گھر کا فاصلہ یہاں تک جہاں تک اسے موت آئی ہے اور وہ جو نیک بندہ ہے اس کے قریب زیادہ فاصلہ ہے تو جہنم میں لے جاؤ۔ اب اللہ کا حکم ہوا، زمین سکڑ گئی۔ جب فرشتوں نے دیکھا زمین ناپی گئی، اللہ والے بندے کے پاس، وہ جو نیک بندہ تھا اس فلاں بستی کے پاس، اس بندے کا فاصلہ کم تھا، اپنے گھر سے اس کا فاصلہ زیادہ تھا۔ گویا جنتی جو فرشتے تھے اس پر جو جنت کی مہر لگا کے چلے گئے۔ لوگوں مجھے بتاؤ، ایک وہ بندہ ہے جس نے ابھی اللہ کے نیک بندے سے ملاقات نہیں کی، ملاقات کی ہے؟ بولو ذرا، کوئی ملاقات کی ہے؟ نہیں کی۔ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، صرف سنا ہے کہ وہاں پہ رہتا ہے، نہ دیکھا نہ کچھ ہو، صرف جا رہا ہے، راستے میں موت آ گئی، معلوم ہوا اللہ کے نیک بندوں کی طرف نکلنا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرنا، یہ بھی اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ تم داتا صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہو، تم یہ فلاں خانقاہ پہ جاتے ہو؟ ابھی بندہ اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں گیا بھی نہیں ہے، اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ اپنے رابطے بنانا، ان کے ساتھ اپنی محبت بنانا، ان کے ساتھ اپنا تعلق بنانا، اسی تعلق سے ہمیں بھی اللہ جنت عطا فرما جائے گا۔ بھائی انہی کے ساتھ ہمیں محبت رکھنی ہوگی، انہی کے ساتھ ہمیں اپنا ناطہ جوڑنا ہوگا۔ اگر ان کے حوالے سے ایک ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں بغض ہوگا، اللہ جو ہے ہماری بخشش نہیں کرے گا۔ یہ ہے اصل توبہ، کہ جب کسی کام سے توبہ کی جائے، جب کسی گناہ سے توبہ کی جائے تو پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں شرمندہ ہونا چاہیے۔ انسان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اس نے گناہ کیا تھا، اب اس نے توبہ کر دی ہے تو وہ بخشیا گیا نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے رہنا چاہیے۔ اب مزید بڑھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ سنیے گا، آخری دو باتیں کر کے میں اجازت کر جاؤں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک شخص شرابی تھا، شراب پی ہوئی ہے، اب اپنی مستی میں جا رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تک دور حکومت رہی ہے، یہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے بارے میں آپ کے قرآن کریم آقا لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس راستے سے عمر گزرے وہ شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ اب جب اس نے دیکھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا روب دبدبا تھا، شرابی تھا، شراب پی ہوئی ہے، بغل میں شراب کی بوتل لی ہوئی ہے، اب جا رہا گلی میں سے گزر رہا ہے کہ اچانک حضرت سیدنا فاروق اعظم کے اوپر نظر پڑ گئی۔ اب دل ہی دل میں خیال کر رہا ہے، دل ہی دل میں خیال یہ کر رہا ہے مولا آج میں تیری بارگاہ میں شرمندہ ہوں، اگر آج تو مجھے یہ فاروق اعظم کے درے سے بچا لے، اس کے روب سے بچا لے، ان کے سوال سے تو بچا لے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میرا شراب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں شراب کے پاس بھی نہیں لگوں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے قریب آ گیا۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بندے سے پوچھنے لگے اے بندے تو شراب پی ہوئی ہے؟ نہیں حضور میں نے شراب نہیں پی ہوئی۔ اچھا تیری بغل میں کیا ہے؟ میں نے تجھے بغل میں جو ہے بوتل چھپاتے دیکھا ہے۔ نہیں حضور وہ بوتل میں شراب والی نہیں ہے، وہ دودھ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں وہ شراب ہے، نہیں حضور وہ دودھ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اس کی چادر کو سائڈ پہ کیا، جب بوتل پکڑی تو وہ واقعی دودھ تھا، واقعی ہی دودھ تھا۔ اس بندے نے آسمان کی جانب دیکھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی حیران ہو گئے کہ میں نے دیکھا تیرے ہاتھ میں شراب ہے، نکل دودھ ہے، یہ معاملہ کیا ہو گیا ہے، یہ معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ بندے
غیب سے آواز آتی ہے، میرے فلاں بندے نے میری بارگاہ میں سچی توبہ کر دی ہے، میں نے اپنی رحمت کے صدقے میں نے اپنے بندے کے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے، اس کے گناہ پہ پردہ ڈال کے اس شراب والی بوتل کو دودھ والی بوتل بنا دیا ہے۔ ارے لوگوں، خالق کائنات وہ ذات ہے جو اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرنے والی ہے، یہ وہ ذات ہے جو اپنے بندے کے شہر کے بالکل قریب ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندے، جب تو گناہ کر بیٹھے، جب تو خطا کر بیٹھے، چاہے تیرے جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، چاہے تیرے گناہ سات آسمانوں جتنے کیوں نہ ہو، زمینوں جتنے کیوں نہ ہو، پہاڑوں جتنے کیوں نہ ہو، ریت کے ذرے جتنے کیوں نہ ہو، چاہے تیرے گناہ جتنے بڑے کیوں نہ ہو، تو میری رحمت سے ناامید نہ ہو۔ میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمت تو وہ ہے جو میری رحمت تم پہ چھما چھم برس رہی ہے، میری تو رحمت تجھے آواز دے رہی ہے، میری تو رحمت تجھے پکار رہی ہے کہ آجا میری بارگاہ میں، میری بارگاہ میں آجا، میری بارگاہ میں آ کے جھک جا، میری بارگاہ میں آ کے اپنی پیشانی کو میری بارگاہ میں جھکا لے، میری بارگاہ میں آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جا، میری بارگاہ میں تو اپنے گناہوں کی معافی طلب کر دے، میری بارگاہ میں آ جا، میری بارگاہ میں آ کے اپنے گناہوں کی کوشش طلب کر دے، میں تمہارا رب تم سے کئی درجے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، میں وہ ذات ہوں جو کریم ہے، کریم کرم کرنے والی ہوتی ہے، رحیم رحم کرنے والی ہوتی ہے، غفور بخشنے والی ہوتی ہے، میں تو وہ ذات ہوں جو تمہارے جتنے مرضی گناہ کیوں نہ ہوتے سارے کے سارے معاف کر دوں گا۔ تو آئیے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے، کسی بھی قسم کی نا امید نہ ہوئیے۔ یہ خالق کائنات ہی ہے جو پیارے حبیب علیہ السلام کے آنے سے اور ان کے صدقے سے کہ ہمارے گناہ بھی جو ہے ان پہ پردہ ڈالا۔ مگر اگر پچھلی امتوں کی طرف دیکھا جائے تو پچھلی امتیں جب بھی گناہ کرتی تھی تو ان کی پیشانی پر ان کے گھر کے دروازے کے آگے لکھا جاتا تھا۔ جب ان کے جسم یا کپڑوں کو نپاتی لگ جاتی تھی، اگر کپڑے کو لگ جائے وہاں سے کپڑا پھاڑنا پڑ جاتا تھا، تب جا کے وہ پاک ہوتا تھا۔ اگر جسم پہ لگ جائے وہاں سے ماंس اکھاڑنا پڑتا تھا، تب جا کے جو ہے اسے پاکی حاصل ہوتی تھی۔ یہ تو اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے اتنی احسان دیے، اتنے نعمتیں ہمیں عطا کی، کسی پر احسان نہیں ذکر کیا، لیکن ایک ذکر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ البتہ تحقیق میں نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، ایمان والوں پہ احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، ان میں اپنا رسول بھیج کے۔ یہ تو رسول اللہ آئے ہیں، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈل گیا ہے۔ ہم دنیا داروں کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ جو ہے شرمندہ نہیں ہوتے۔ تو اپنا عقیدہ بنائیے اور اپنا عقیدہ درست کر دیجئے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ بولیے ذرا، دیکھ رہا ہے؟ تو جب ہم غلط کاریاں کرتے ہیں تب اللہ نہیں دیکھ رہا، جب ہم کسی کا حق کھا رہے ہوتے ہیں تب اللہ نہیں دیکھ رہا، جب ہم نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں تب اللہ نہیں دیکھ رہا۔ تو آئیے اپنے عقیدوں کو درست کیجیے۔ اگر ہم مانتے ہیں ہم نے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہم نے کلمہ حق ادا کیا ہے، تو ہمیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں تو دنیا والوں کے سامنے تو ہم چھپ کے گناہ کرتے ہیں، لیکن جہاں چھپے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب بھی کسی کا حق کھانے لگو، جب بھی کسی کی دل آزاری کرنے لگو، تو ذرا سوچ لو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔